السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک بار بعض درود پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ میں جسے چیند کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ میں جسے چیند کی نیند آئی ہو، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ سبحان اللہ۔ جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے در کی بھیک پر ہے میرا آج تک گزارا، تیرے در کی بھیک پر ہے میرا آج تک گزارا، کبھی کچھ ملا تصدق کبھی کچھ ملا اتارا، کبھی کچھ ملا تصدق کبھی کچھ ملا اتارا، کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادائے دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادائے دستگیری، وہیں آ گئے مدد کو انہیں جب جہاں پکارا، وہیں آ گئے مدد کو انہیں جب جہاں پکارا، میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہے تو بس ہے، میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہے تو بس ہے، میری ٹھوکروں میں منزل مجھے ہر بھون کنارہ، میری ٹھوکروں میں منزل مجھے ہر بھون کنارہ، میری مختصر کہانی میرا مختصر تعارف، میری مختصر کہانی میرا مختصر تعارف، تیرے حسن کا پجاری تیری ہر ادا کا مارا، تیرے حسن کا پجاری تیری ہر ادا کا مارا، اللہ رے فیض عام درے دستگیر کا، اللہ رے فیض عام درے دستگیر کا، صدقہ ہر ایک پاتا ہے پیران پیر کا، صدقہ ہر ایک پاتا ہے پیران پیر کا، ٹکڑا ہر ایک کی جھولی میں ان کا ضرور ہے، سب پر کرم ہے شہ بے نظیر کا، سب پر کرم ہے میرے شہ بے نظیر کا، بازی اسی کے ہاتھ ہے دونوں جہان کی، بازی اسی کے ہاتھ ہے دونوں جہان کی، دامن ہے جس کے ہاتھ میں پیران پیر کا، دامن ہے جس کے ہاتھ میں پیران پیر کا، کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا، کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا، حصہ ہے صرف حضرت پیران پیر کا، حصہ ہے صرف حضرت پیران پیر کا، سائے میں تمہارے دامن کے جس دن سے گزارا کرتے ہیں، سائے میں تمہارے دامن کے جس دن سے گزارا کرتے ہیں، سب اپنے عمل پر نازاں ہے ہم نام تمہارا کرتے ہیں، ہے اپنا وظیفہ صبح و مسا ہر آن ہے یا غوث اعظم، ہے اپنا وظیفہ صبح و مسا ہر آن ہے یا غوث الاعظم، جو ناز ہمارے سہتا ہے ہم اس کو پکارا کرتے ہیں، جو ناز ہمارے سہتا ہے ہم اس کو پکارا کرتے ہیں، آنکھوں میں ہمارے ساقی کے رہتے ہیں چمک کے پروانے، آنکھوں میں ہمارے ساقی کے رہتے ہیں چمک کے پروانے، میخار ان آنکھوں کا صدقہ آنکھوں سے اتارا کرتے ہیں، میخار ان آنکھوں کا صدقہ آنکھوں سے اتارا کرتے ہیں، یہ اہل نظر یہ دل والے بنتے ہیں نشانہ سب ان کا، یہ اہل نظر یہ دل والے بنتے ہیں نشانہ سب ان کا، ہر تیر ٹھکانے لگتا ہے وہ تاک کے مارا کرتے ہیں، ہر تیر ٹھکانے لگتا ہے وہ تاک کے مارا کرتے ہیں، اس بندہ نوازی کے قرباں ہم ان کی نظر کے صدقے میں، اس بندہ نوازی کے قرباں ہم ان کی نظر کے صدقے میں، ایک پردہ نشیں کا گھر بیٹھے بے پردہ نظارہ کرتے ہیں، ایک پردہ نشیں کا گھر بیٹھے بے پردہ نظارہ کرتے ہیں، دنیا کے حسینوں کو کامل محبوب خدا سے کیا نسبت، دنیا کے حسینوں کو کامل محبوب خدا سے کیا نسبت، وہ خود کو سوارے رہتے ہیں یہ سب کو سوارا کرتے ہیں، وہ خود کو سوارے رہتے ہیں یہ سب کو سوارا کرتے ہیں، وہ خسرو خوباں ترک عجم کونین میں جس کا سب کچھ ہے، وہ خسرو خوباں ترک عجم کونین میں جس کا سب کچھ ہے، دیوانہ ہے دل اس کا لیکن دیوانہ سمجھتا سب کچھ ہے، دیوانہ ہے دل اس کا لیکن دیوانہ سمجھتا سب کچھ ہے، دیدار خدا دیدار نبی دیدار علی دیدار حسن، دیدار خدا دیدار نبی دیدار علی دیدار حسن، قربان تیری سج دھج کے ایک جلوہ تمہارا سب کچھ ہے، قربان تیری سج دھج کے ایک جلوہ تمہارا سب کچھ ہے، جنت کی طلب حوروں کی ہوس توہین ہے تیرے بندوں کی، جنت کی طلب حوروں کی ہوس توہین ہے تیرے بندوں کی، اے جان تمنا عالم ایک تیری تمنا سب کچھ ہے، اے جان تمنا عالم ایک تیری تمنا سب کچھ ہے، جب تک ہے نوازش پردوں کی بہتات ہے ان کے جلووں کی، جب تک ہے نوازش پردوں کی بہتات ہے ان کے جلووں کی، بے پردہ فقط ایک حیرت ہے پردہ ہی تو ان کا سب کچھ ہے، بے پردہ فقط ایک حیرت ہے پردہ ہی تو ان کا سب کچھ ہے، کونین میں سارا راج اس کا ہر تخت اس کا ہر تاج اس کا، کونین میں سارا راج اس کا
ہر تخت اس کا، ہر تاج اس کا، آقا ہو تو آقا ایسا ہو ایک بندہ جس کا سب کچھ ہے، آقا ہو تو آقا ایسا ہو ایک بندہ جس کا سب کچھ ہے۔ اور یا پاس آتے ہیں میرے اور نہ بلاتے ہیں مجھے، پاس آتے ہیں میرے اور نہ بلاتے ہیں مجھے، یہ بھی کیا کم ہے کہ وہ یاد تو آتے ہیں مجھے، یہ بھی کیا کم ہے کہ وہ یاد تو آتے ہیں مجھے۔ جانے کیا بات ہے کیوں لوگ مزے لیتے ہیں، جانے کیا بات ہے کیوں لوگ مزے لیتے ہیں، نام لے کر تیرا دیوانہ بناتے ہیں مجھے، نام لے کر تیرا دیوانہ بناتے ہیں مجھے۔ صدقہ حسن نظر ہے میری مستی ساری، صدقہ حسن نظر ہے میری مستی ساری، ان کے قربان جو آنکھوں سے پلاتے ہیں مجھے، ان کے قربان جو آنکھوں سے پلاتے ہیں مجھے۔ زندگانی ہے در غوث کے ٹکڑوں پہ میری، زندگانی ہے در غوث کے ٹکڑوں پہ میری، چھین کیا لیں گے وہ مجھ سے جو ڈراتے ہیں مجھے، چھین کیا لیں گے وہ مجھ سے جو ڈراتے ہیں مجھے، چھین کیا ڈراتے ہیں مجھے۔ اور جانتے ہیں کہ نہیں ان کے سوا میرا کوئی، جانتے ہیں کہ نہیں ان کے سوا میرا کوئی، کچھ سمجھ کر ہی وہ دامن میں چھپاتے ہیں مجھے، کچھ سمجھ کر ہی وہ دامن میں چھپاتے ہیں مجھے۔ سر کے بل جاؤں اگر پر ہو تو اڑ کر پہنچوں، سر کے بل جاؤں اگر پر ہو تو اڑ کر پہنچوں، کوئی کہہ دے جو مجھے پیر بلاتے ہیں مجھے، کوئی کہہ دے جو میرے پیر بلاتے ہیں مجھے۔ کہیے کس خسرو خوباں کی ہے آمد کامل، کہیے کس خسرو خوباں کی ہے آمد کامل، رونمائی میں دو عالم نظر آتے ہیں مجھے، رونمائی میں دو عالم نظر آتے ہیں مجھے، پاس آتے ہیں میرے اور نہ بلاتے ہیں مجھے، یہ بھی کیا کم ہے کہ وہ یاد تو آتے ہیں مجھے، یہ بھی کیا کم ہے کہ وہ یاد تو آتے ہیں مجھے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں سرکار پیر و مرشد قبلہ سے التماس کرتا ہوں کہ سرکار غوث پاک قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی سوانح آیات پر کچھ چھلکیاں ڈالنے کی کوشش۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی عظمت رسولہ وشرف حبیبہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم وسعدیک، اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک ونبیک نبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ ذریتہ وعترتہ واتباعہ واحزابہ اجمعین۔ قسمت سے ملا دامن تیرا، مجھے تیرا سہارا کافی ہے، میری مشکل کے حل ہونے کو تیرا ایک اشارہ کافی ہے۔ قسمت سے ملا ہے پیر ایسا جو پیر ہے سارے ولیوں کا، عاصی ہوں مگر بخشش کے لیے نسبت کا سہارا کافی ہے۔ کیا کام کسی در سے ہم کو کیوں جائیں کسی کے در پر ہم، بگڑی قسمت کے بنانے کو ہمیں پیر ہمارا کافی ہے۔ بے چین ہوں میں میرے آقا، ایک جلوہ دکھا دیجئے مجھ کو، میرے دل کے سکون پانے کے لیے تیرا ایک نظارہ کافی ہے۔ دل تم پہ فدا جہاں تم پہ فدا، میرا کوئی نہیں ہے تمہارے سوا، عارف کے لیے مشکل میں فقط یا غوث کا نعرہ کافی ہے۔ ولیوں کے جھک جاتے ہیں سر یا غوث اعظم دستگیر، ہے تیرا در پھر تیرا در یا غوث اعظم دستگیر۔ جس پر بھی ڈالی ایک نظر یا غوث اعظم دستگیر، اس کو بنایا معتبر یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث الورا بہر خدا کچھ کیجئے مجھ کو عطا، یہ ورد ہے شام و سحر یا غوث اعظم دستگیر۔ بے شک ولی ہیں اور بھی محبوب سبحانی، مگر کس کا ہے ایسا کر رفر یا غوث اعظم دستگیر۔ تیری گلی کا رہنے والا سگ بھی کیا ذیشان ہے، ڈرتا ہے اس سے شیر نر یا غوث اعظم دستگیر۔ دیدار کا لوٹوں مزہ ہو اذن یہ مجھ کو عطا، ہو آپ کے قدموں پہ سر یا غوث اعظم دستگیر۔ زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا۔ طالب دنیا ہے کوئی طالب عقبا کوئی، میری خوش بختی کے مجھ کو خطب ربانی ملا۔ خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔
یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب شہر طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا۔ زندگی کو بندگی پر کیوں نہ کر دوں میں نثار، میرے پیالے کو لعاب غوث سمدانی ملا۔ لال و زر یاقوت و مرجاں میرے آگے ہیج ہیں، مجھ کو دامن عطائے شاہ جیلانی ملا۔ میری کب اوقات تھی جاتا جو میں بغداد کو، ہے مگر ممکن کہ مجھ کو اذن سلطانی ملا۔ دو جہاں کی فکر سے مطلب نہیں عارف مجھے، پھر نظر کو منظر دربار لاسانی ملا۔ صلی اللہ علی حبیبہ و نبیہ و رسولہ محمد وعلی آلہ و صحابتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے حبیب کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل شمع غوثیت کبریٰ کے پروانوں کو ماہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو، اپنی شان کو متواتر اور مکرر ظاہر فرما رہا ہے۔ اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کی خوشیاں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ رسالت عظمیٰ کا جشن منانے کا مہینہ ہوتا ہے، اور جب ربیع الثانی کی آمد مبارک ہوتی ہے تو یہ ہمارے سرکار، ہمارے پیر غوث الاغواث، شیخ الکل، سلطان العارفین، تاج الاولیاء، باز اللہ الاشب، قطب بغداد، غوث الملکوت، امام الزمان، شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی نسبت کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ ربیع الاول پہلی بہار ہے تو ربیع الثانی دوسری بہار ہے۔ ربیع الاول رسالت عظمیٰ کا جشن منانے کا مہینہ ہے تو ربیع الثانی ولایت عظمیٰ کا جشن منانے کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول شریف میں سید الانبیاء کی یادیں تازہ ہوتی ہیں تو ربیع الثانی میں سید الاولیاء کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے باعث سعادت، باعث ہزار خیر و برکت ہے کہ ہم اپنے پیر دستگیر غوث الاغواث، قطب الاقطاب، فرد الاحباب، قندیل نورانی، ہیکل سمدانی، امامنا و شیخنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی یاد میں آپ کے تذکرہ خیر پر مشتمل اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت خراج غلامی پیش کرنے کے لیے آپ کے معزز شہزادے اور سرزمین ہندوستان پر آپ کے فیضان کے قاسم سید الابدال سلطان الفقراء سرکار سیدنا سید شاہ عبد اللطیف قادری لاؤبالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز قدسنا بسرہ الاکرم کی اس مبارک بارگاہ عالیہ کے احاطے میں اس مبارک مقدس محفل کو منعقد کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور محفلیں تو منعقد ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن کی جو بات ہے اور فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلوں کے انعقاد کی جو بات ہے، تو اس تعلق سے میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ یہ 5 دن کا پروگرام یا کوئی ایک محفل یا کوئی ایک تقریب نہیں، بلکہ ہماری ہر آنے والی سانس اور ہماری ہر جانے والی سانس فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منا رہی ہے۔ تو عجیب سی مسرت ہو رہی ہے کہ خود ہمارے سرکار، ہمارے پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب کر کے یہ مبارک پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، اور فیس بک پیج قادریہ آرگنائزیشن پر براہ راست آن لائن یہ 5 دن کے پروگرام کی ترتیب پائی ہے۔ میں چند جملے اس پروگرام کے تعلق سے بطور تمہید کے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ماضی قریب میں ربیع الاول شریف کے مبارک مقدس پاکیزہ بابرکت مہینے میں یہاں بارگاہ عالیہ میں بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر مشتمل 9 روزہ محافل کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، اور اب ماہ ربیع الثانی کی آمد
کے مبارک موقع پر یہ 5 روزہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ مبارکہ کے تعلق سے ایک بات میں ضرور عرض کروں گا شروع میں کہ یہ 40 منٹ کا لیکچر ناکافی ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ بیان کی جائے، بلکہ 5 دن کا پروگرام بھی ناکافی ہے۔ ہم صرف حصول سعادت کے لیے چند جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی واقعتاً سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال مبارکہ سے گہری واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور واقعتاً اگر تحقیقی نہج پر اس سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک مشورہ ہم یہاں پہ دے رہے ہیں کہ ہمارا ایک باقاعدہ چینل ہے شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے یوٹیوب پر، اور یوٹیوب پر شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے جو چینل ہے اس پر ہمارے اب تک 10 کلپ اپلوڈ ہوئے ہیں، اور اس میں باقاعدہ ریسرچ میتھوڈولوجی کے پیش نظر بالکل تحقیقی منہج اور تحقیق کے اصول و قوانین کے پیش نظر نہایت تحقیق کے ساتھ معیاری انداز میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر سرکار غوث پاک کا کرم رہا، آپ کی مرضی مبارک شامل رہی، تو یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا، لیکن وہ اس طرح 4-5 دن میں شروع ہو کے ختم ہونے والا کام نہیں ہے، وہ نہایت اطمینان کے ساتھ وہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا۔ یہ 5 روزہ پروگرامز کے لیے آج کی جو ٹاپک مقرر کی گئی ہے وہ ہے سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح مبارکہ کی، آپ کے سوانح حیات کی چند جھلکیاں، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ 5 روزہ پروگرام 1.5 گھنٹے میں تکمیل کو پہنچے۔ شروع میں نعت ہوگی اور منظوم نذران عقیدت پیش کیا جائے گا، پھر 45 منٹ کا لیکچر ہوگا، پھر حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں منظوم مترنم ہدیہ منقبت پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر کچھ سوالات ہوں تو پھر ان کے سوالات بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح گھنٹے سے 1.5 گھنٹے میں یہ مبارک محفل روزانہ تکمیل کو پہنچے گی۔ آج پہلا دن ہے جن لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیا ہے، ہم ان تمام کا بزم سلطان الاولیاء غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو جوائن کیا ہے، شیئر کیا ہے، لائک کیا ہے، کامنٹس کیے ہیں، کسی طرح اس میں شامل ہو رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے ان تمام شرکاء کو دنیا اور آخرت میں فیضان قادریت، فیضان غوثیت نصیب فرمائے۔ سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اغباہ عنا کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے۔ قادر اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں شامل ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم تلقین فرمائے ہیں، اور صحیح بخاری شریف کی حدیث میں وہ 99 نام موجود ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہے القادر۔ یہ در حقیقت اللہ رب العزت کا وہ نام ہے جو اس کی قوت ارادہ کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات میں جو 7 صفات لازمہ یا خدیمہ ہیں، علم، حیات، قدرت، سماع، بصر، کلام، ارادہ، علم، حیات، قدرت، سماع، بصر، کلام اور ارادہ، تو ان 7 صفات لازمہ، صفات خدیمہ میں امہات و صفات میں صفت قدرت بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام پاک القادر پروردگار عالم کی صفت قدرت کو، قوت قدرت کو، طاقت و قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے اس نام پاک کے ساتھ عبدیت کی نسبت کرتے ہوئے آپ کا نام پاک تجویز پایا عبد القادر، جس کا مطلب ہوتا ہے قادر کا بندہ۔ ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اغباہ عنا کی ولادت باسعادت 470 سن ہجری میں ہوئی۔ تاریخ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی 1088 کا سال رہا ہوگا انگریزی سال کے اعتبار سے، جبکہ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں قدم رنجہ فرمایا۔ مبارک مقدس مہینہ رمضان المبارک تھا، 1 تاریخ تھی، بعض روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ 29 شعبان تھی، لیکن معتبر مستند ذرائع سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ غرہ رمضان المبارک تھا۔ 470 سن ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ولادت مبارک کا جو مقام ہے وہ در حقیقت ایران کا ایک مقام ہے، گیلان، جو قزوین سے، بحر قزوین سے ملا ہوا علاقہ ہے۔
اور ایران میں ایک اس کا صوبہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے گیلان، اور اسی شہر میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن اہل عراق آپ کو ابو صالح کی کنیت سے بھی یاد کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ کی کنیت ابو محمد مشہور ہے، اور زیادہ مشہور کنیت آپ کی ابو محمد ہے، البتہ اہل عراق آپ کو ابو صالح کی کنیت سے بھی یاد کرتے ہیں۔ صالح در حقیقت آپ کے صاحبزادے ذی وقار آپ کے احاطے میں صحن روضہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 91 سال کی ہوئی، 91 ایئرس کی ہوئی، 4 مہینے کم، اور 561 سن ہجری میں ربیع الثانی کے مہینے میں، اس مبارک مہینے میں، 11ویں شریف کے مہینے میں، ربیع الثانی کے مہینے میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 1166 آپ کا سال وصال مبارک قرار پاتا ہے، اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 87-88 سال کی ہوتی ہے، اور ہجری قمری کیلنڈر کے اعتبار سے آپ کی عمر مبارک تقریباً 4 مہینے کم، تقریباً 91 برس کی ہوتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 91 سالہ جو دور زندگی ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور ہے ولادت مبارک سے لے کر 25 سال تک، اور دوسرا دور ہے 25 سال کی عمر مبارک سے لے کر 51 سال کی عمر مبارک تک، اور اس کے بعد کا آخری دور ہے 51 سال کی عمر مبارک سے 51 سال کی عمر مبارک سے 91 سال کی عمر مبارک تک، یعنی پیدائش سے 25 سال تک۔ پھر اس کے بعد کا دوسرا دور ہے 26 سال، یعنی 25 سال کی عمر مبارک سے 50 پر 1، 51 سال کی عمر مبارک تک، 51 ایئرس کی عمر مبارک تک۔ پھر اس کے بعد آخری پیریڈ ہے آخری کے 40 سال کا، 51 ایئرس سے لے کر 91 ایئرس کی عمر مبارک تک، آخری کا جو دور ہے وہ 40 سالہ دور ہے۔ اس طرح ہم ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو 3 حصوں میں بیسیکلی تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے، دن کی صورت سے زیادہ یہ بات روشن ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت خاندان بنو ہاشم میں، اور سید المرسلین رسول ہاشمی نبی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، ریحانۃ النبی، صبت رسول اللہ، امیر المومنین، خلیفۃ الرسول اللہ، سید شباب اہل الجنہ، سیدنا امام الحسن المجتبی علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں ہوئی، اور سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے 11th جنریشن میں ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ظاہر ہوئے، یعنی مولا کائنات سید الاولیاء علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور شہزادی کونین سیدتنا الزہرا البتول علیہ السلام کی 12ویں پشت میں آپ دنیا میں ظاہر ہوئے۔ بالفاظ دیگر سید المرسلین اشرف الخلق اکرم الاولین والآخرین نبینا و حبیبنا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ 13ویں پشت میں صاحبزادے ہوتے ہیں۔ 13ویں جنریشن میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 جنریشن میں آپ دنیا میں ظاہر ہوئے۔ آپ کو حسنی حسینی اس واسطے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے والد ماجد کی جانب سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور شرعاً نسب باپی کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو آپ حسنی ہیں۔ پھر ساتھ میں حسینی کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی والد مکرمہ حسینی ہے، ایک وجہ یہ ہے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے آبا و اجداد کرام میں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے بعد جو ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا و اجداد 10 جنریشنز ہوتے ہیں، ان 10 جنریشن میں سے تقریباً 6-7 جنریشنز میں جو نکاح ہوا وہ اس طور پر ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کے نسل پاک کے صاحبزادے اور امام حسین علیہ السلام کی شہزادی کا نکاح ہوتا رہا، اور اس طرح ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی ہونے کے ساتھ حسینی بھی ہیں، ننیال کی جانب سے بھی حسینی ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ کے آبا و اجداد کرام میں، آپ کے اجداد کرام میں امام حسن مثنیٰ سے لے کر آپ کے والد مکرم تک جو 10 جنریشنز ہوتے ہیں، 10 جنریشن، سرکار غوث پاک تو امام حسن علیہ السلام کے 11ویں جنریشن میں ہیں، تو آپ کے والد 10ویں جنریشن میں، آپ کے دادا 9ویں جنریشن میں، اس طرح امام حسن علیہ السلام کے پہلے جنریشن سے لے کر سرکار غوث پاک کے والد مبارک تک امام حسن اور غوث پاک کے درمیان
10 नाम आते हैं और 10 नामों में से उनमें से 6 बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि जिनका निकाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में हुआ। यानी मतलब ये कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के नसब मुबारक में एक तरफ हसनी सिलसिला आगे बढ़ता रहा और दूसरी तरफ हुसैनी सिलसिला आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि 470 सन हिजरी में गीलान की सरजमीन से ख़ानदान रिसालत का वो सूरज तुलू हुआ कि जिसको हम ख़ानदान अहले बैत का कोह नूर कह सकते हैं। और ये बात दिन के सूरज से ज़्यादा रोशन है कि हमारे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की जिस दिन विलादत हुई उस दिन वो दिन है और आज का दिन है। और क़यामत तक के लिए आप नोट कर लीजिए बात कि फिर आपके बाद इतना बड़ा सय्यद ख़ानदान अहले बैत का इतना बड़ा नुमाइंदा और वारिस ना पैदा हुआ ना सुर फूके जाने तक फिर कोई पैदा होने वाला है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो पूरे ख़ानदान अहले बैत की तनहा किसी एक नाम से नुमाइंदगी की जा सकती है और एक नाम पूरे ख़ानदान अहले बैत के हवाले से अगर लिया जा सकता है तो वो नाम हमारे सरकार हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला का नाम पाक है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे औलिया ख़ानदान अहले बैत में पैदा नहीं हुए, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला। हक़ बात तो ये है, कोई मानी कि ना मानी, किसी का जी चाहे कि ना चाहे, हकीकत तो यही है कि 70 to 80%, मोर दैन 70% औलिया जो पैदा होते हैं नस्ल पाक फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम ही में पैदा होते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत अता फरमाया उसका ज़ुहूर इस तौर पे होता है कि 70%, मोर दैन 70% औलिया उम्मत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक में शहज़ादी कौनैन सय्यदतुन ज़हरा अल-बतूल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में पैदा होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे औलिया अहले बैत पाक में पैदा नहीं हुए, बल्कि औलिया तो अक्सर अहले बैत में पैदा होते हैं। 70%, मोर दैन 70%। जो बचे कुचे वो 20 to 30% हैं, वो भी अहले बैत की ग़ुलामी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एज़ाज़ समझने वाले होते हैं। तो बहरहाल इस एतबार से अगर देखा जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि दीगर औलिया अहले बैत में पैदा नहीं हुए, औलिया तो अहले बैत ही में ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन सरकार गौसे पाक की आमद मुबारक के बाद जितने अकाबिर औलिया पैदा हो रहे हैं अहले बैत में, अहले बैत पाक में होते रहेंगे, उन तमाम की गर्दनों पर बिला इस्तिस्ना सरकार गौसे पाक का ख़दम मुबारक है। ख़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह का जो ऐलान है वो गैर सादात के लिए भी है, सादात के लिए भी है। यानी मतलब ये कि अब आपके दुनिया में ज़ुहूर मुबारक के बाद जितने औलिया, जितने सलासिल में हसनी हुसैनी नस्लों में पैदा हुए, सबकी गर्दनों पे आपका ख़दम मुबारक है। मतलब ये कि अब आपके बाद इतना बड़ा ख़ानदान अहले बैत नबूवत का कोई वारिस और जानशीन पैदा नहीं हुआ। गोया अब आप इस वक्त फ़ी ज़माना जानशीन ख़ानदान अहले बैत हैं, गोया आप इस वक्त फ़ी ज़माना जानशीन पंदतन पाक हैं। अब बखिया लोगों को, बखिया बुज़ुर्गों को, बखिया इम्मा को, बखिया सादात को, बखिया सूफिया को जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान मुबारक मुंतकिल होता है आपके ज़रिए से, आपके वास्ते से, आपकी निस्बत से, आपके हाथों से और आपकी विसातत से नसीब होता है। चुनांचे आपको हसनी हुसैनी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि आप हसनी भी हैं और ननियाली निस्बतों के एतबार से या दादियों के एतबार से आप हुसैनी भी हैं। हाँ, अलबत्ता आपकी नस्ल पाक में एक आपकी दादी मुबारक जो बराह रास्त आपकी दादी हैं वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से हैं। सैयदना मुहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में सरकार गौसे पाक की दादी मुकर्रमा है। इस तरह हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपका रिश्ता आपकी दादी मुकर्रमा के विसातत से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँचता है। वो एक रेयर केस है और यकीनन है वो, लेकिन उसके अलावा अगर मेजॉरिटी के एतबार से देखा जाए तो आपका शजर नसब मुबारक हसनी हुसैनी फैज़ान का संगम है। हमारे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान विलायत का घराना रहा। आपके वालिद मुकर्रम के ज़ुहद व तक़वा के ताल्लुक़ से वो रिवायत तो बहुत मशहूर है कि एक सेब आपने नहर में बहने वाले सेब को आपने तनावुल फरमा लिया था तो उसके बदले में आपने 12 साल तक बाग़ को पानी देना गवारा किया था। और वालिद मुकर्रमा के ज़ुहद व तक़वा की गवाही ख़ुद आपके वालिद ने, सरकार गौसे पाक के नाना ने, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सोमई ने इस तौर पे दी थी कि मेरी बेटी जवानी की दहलीज़ पे क़दम रख चुकी है, लेकिन अपने आज़ाए बदन से आज तक उसने कोई गुनाह का काम नहीं किया। वो पैगम्बर नहीं थी लेकिन पैगम्बरों की वारिस थी। वो नबी नहीं थी लेकिन नबी ज़ादी थी, फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम की वारिस थी। हम उनको मासूम नहीं कहते लेकिन सराखों पे हम उनको महफूज तस्लीम करते हैं। तो और ये बात किसी जज्बे अक़ीदत में बहकर बोलने वाले अक़ीदतमंद की बात नहीं है, आपके वालिद मुकर्रम की गवाही है। शर्म आनी चाहिए और एक चुल्लू पानी में डूबकर उन बागियों को मर जाना चाहिए जो शहज़ादी कौनैन
सलाम अल्लाह अलैहा के ताल्लुक़ से आपके महफूज अनिल ख़ता होने पर अब तक हैरत का शिकार हैं। उनके हलक़ के नीचे सय्यदा कायनात का महफूज होना उस तरह नहीं उतर रहा है जिस तरह खारिजियों के हलक़ के नीचे कुरान नहीं उतरता। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा तो मानना यह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी जो सरताबा मज़हर रसूल अरबी हैं सलामुल्लाहि अलैहा, उनके ताल्लुक़ से तो हम क्या कहें। हम मीडिया पे बैठकर बाकायदा ऐलान कर रहे हैं, जिस खारिजियत को नोट करना है ये बात नोट करे, और जिस नासिबी को फतवा लगाने का, फ्री में फतवा लगाने का शौक़ है, फतवे लगाए। हम ऐलान कर रहे हैं फैज़ान क़ादरियत की इस महफ़िल से कि फ़ातिमतु ज़हरा तो फ़ातिमतु ज़हरा हैं, फ़ातिमा सानिया से भी पूरी ज़िंदगी में कोई गुनाह सरज़द नहीं हुआ। और इस बात की गवाही ख़ुद आपके वालिद मुकर्रम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी है। लेकिन इन पाकीज़ा बातों को समझने के लिए वही आदमी इन पाकीज़ा बातों को समझ सकता है जो पाक नुत्फ़े से पैदा किया हो, जिसकी नस्ल में तहारत और पाकी मौजूद रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना मुकर्रम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला सोमई भी अपने इलाके के बहुत बड़े बुज़ुर्ग और साहिब करामत वली थे। आपकी फूफी सैयदतुना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामत का भी पूरी दुनिया में चर्चा है। आपकी बहन भी निहायत साहिब करामत वलिया थी। इस तरह आपका पूरा ख़ानदान ख़ानदान विलायत, ख़ानदान करामत था, आपसे पहले भी और आपके बाद भी। ना आपके पहले आपके ख़ानदान में कोई कमी थी नौज़ुबिल्लाह, ना आपके बाद इमाम महदी के ज़ुहूर मुबारक तक कोई कमी रहेगी। अमल में, इल्म में, हिम्मत में, सब्र व इस्तिक़ामत में नहीं रखता मिसाल अपनी घराना गौसे आज़म का। तो ऐसे माहौल में और ऐसे हालात में आपने परवरिश पाई। सरकार गौसे पाक की उम्र मुबारक 91 साल की है। उसको हम 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा है विलादत मुबारक से लेकर 25 साल तक की उम्र मुबारक का। मैंने अर्ज़ किया कि सीरत का बयान नहीं हो रहा, सीरत की झलकियाँ दिखाई जा रही हैं, तो चंद झलकियाँ उसकी इस तौर पे आप सुनिए शुरू के 25 साल की। कि सबसे पहले तो आप अपने वालिद मुकर्रम के ज़ेरे परवरिश रहे। कोई 7 साल की आपकी उम्र मुबारक रही होगी, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि आपके वालिद मुकर्रम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। लेकिन क़यामत की सुबह तक के लिए सिलसिले क़ादरिया आलिया के वाबस्तगान को आप अपने नाना जान की और अपने घराने की निस्बत की ऐसी खैरात अता करके गए कि अब इस वक्त दुनिया में जो 5 बड़े मशहूर सिलसिले हैं, क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, रिफ़ाइया और सोहरवर्दिया, उसके अलावा तो कई सलासिल हैं। इन 5 बड़े सिलसिलों में सिलसिले क़ादरिया वाहिद सिलसिला है जो बैक वक्त ख्वाजा हसन बसरी के तवस्सुत से भी मौलाए कायनात को पहुँचता है, सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से भी मौलाए कायनात को पहुँचता है। और इस सिलसिले का एज़ाज़ ये है, इनफरादियत ये है, इसकी स्पेशलिटी, इसकी यूनिक खूबी ये है कि ये सिलसिला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते लाडले शहज़ादे, नौजवाना ने उम्मत के सरदार सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से भी हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को पहुँचता है। और बात निकली है तो कोई सिलसिला छोटा नहीं है, हर सिलसिला बड़ा है, सनाखों पे है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर हमारी नीयत ये रही कि हम दूसरे सिलसिलों को जिगरेज कर रहे हैं नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो मेरी पूरी तहरीर मरदूद हो जाएगी, कोई एक लफ्ज़ भी इसमें से कबूल नहीं होगा, अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला। इन्नमल अमालु बिन्नियात किसी की तनख़ीस मतलब नहीं है, जो हकीकत है उसका इज़हार मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि सिलसिला क़ादरिया आलिया 3 तरह से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचता है। उसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की निस्बत मुबारक भी शामिल है। और ये शरफ़, ये एज़ाज़ न सिलसिले चिश्तिया को हासिल है, न सिलसिले नक्शबंदिया को हासिल है, न सिलसिले रिफ़ाइया को हासिल है, न सिलसिले सोहरवर्दिया को हासिल है। ये एज़ाज़ तनहा सिलसिले क़ादरिया आलिया को हासिल है। उसकी वजह यह है कि हमारे हुज़ूर नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते लाडले शहज़ादे हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की निस्बत भी सिलसिले क़ादरिया आलिया को इस तौर पे हासिल हुई कि सरकार गौसे पाक को आपके वालिद मुकर्रम ने अपने घराने का नसबी फ़ैज़ अता किया, फ़ैज़ नेमत अता किया, जिसको हम खिलाफत कहते हैं। हमारी इस्तिलाह में आप समझिए कि आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घराने की खिलाफत हुज़ूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला को अता की। सुनने में ऐसा भी आता है कि बाद मस्खरों का कहना है कि सिलसिले क़ादरिया आलिया में फ़ैज़ान अहले बैत की कमी है, अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला। खिरत का नाम जुनू रख लिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साफ़ करे। अभी तो मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विसातत से जो सिलसिला पहुँच रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप सुनना चाहें तो सुनिए। सिलसिले क़ादरिया को एक एज़ाज़ वो भी हासिल है कि दुनिया के किसी सिलसिले को एज़ाज़ हासिल नहीं, वो ये कि सिलसिला ख्वाजा हसन बसरी के तवस्सुत से हुज़ूर नबी हज़रत मौलाए कायनात को पहुँचता है, सैयदना इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की विसातत से और सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विसातत से हज़रत मौलाए कायनात को पहुँचता है।
امام حسین علیہ السلام کی وساطت سے جو سلسلہ مولا کائنات کو پہنچتا ہے اس میں 15 واسطے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام اور خواجہ حسن بصری کے توسط سے جو پہنچتا ہے اس میں 12 واسطے ہیں۔ لیکن ایک طرح سے اس طرح بھی یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ اس میں 12 واسطے 15 واسطے نہیں، ایک واسطہ بھی نہیں ہے، ادھر عبد القادر گیلانی ہے، ادھر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم۔ بولتے ہیں کہ 4 پیر اور 14 خانوادوں میں سے سلسلے نکلے ہیں، یقیناً بقیہ تمام سلسلے 4 پیر اور 14 خانوادوں سے نکلے ہیں، لیکن قادریہ سلسلہ کے ان 3 طرق کے علاوہ ایک طرق ایسا ہے کہ نہ 4 پیروں میں شامل نہ 14 خانوادوں میں شامل، مولا کائنات سے ان 4 پیروں کے بعد ایک 5ویں پیر ہیں عبد القادر گیلانی، ان سے سلسلہ قادریہ عالیہ ظاہر ہوا۔ وہ اس طور پر کہ جب آپ نے محفل واعظ کا آغاز فرمایا تھا، اس وقت کا واقعہ آپ نے بیان کیا کہ عین حالت بیداری میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ کے حلق شریف میں اپنا لعاب مبارک مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے 6 مرتبہ ڈالا۔ بیعت لیتے وقت، مریدی عطا کرتے وقت پیالہ پلایا جاتا ہے، لعاب کا فیضان منتقل کیا جاتا ہے، پیالے میں ایک آدھ ذرہ لعاب کا شامل کر کے وہ فیضان منتقل کیا جاتا ہے۔ یہاں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے پیالہ نہیں پلایا، براہ راست ہاتھ بھر کے اپنا لعاب، مطلب منہ بھر کے اپنا حلق مبارک، اپنا لعاب مبارک 6 مرتبہ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق شریف میں ڈالا۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو سلسلہ قادری عالیہ 4 پیروں میں سے 3 پیروں کو جو پہنچتا ہے وہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے، شرعی نظام کو جاری کرنے کے لیے، سلسلے کے اجرا کے لیے وہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ فیضان اہل بیت کی بات کی جا رہی ہے تو جتنا فیضان اہل بیت اس سلسلے میں ہے پورے سلسلوں میں ملا کر بھی اتنا فیضان اہل بیت نہیں ہے، کیونکہ دوسرے سلسلوں کے پیروں کو ان کے پیروں کی وساطت سے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا فیضان منتقل ہوا، اور حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کی، قادری فقیروں کی شان یہ ہے کہ ان کے پیر غوث اعظم دستگیر کے درمیان اور صاحب سلاسل مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے درمیان کوئی ایک واسطہ بھی نہیں ہے۔ چونکہ اس طرح سرکار غوث پاک نے فیضان حیدری حاصل فرمایا تھا، چنانچہ اس کا ظہور مبارک بعد میں اس طرح ہوا کہ سلسلہ قادری عالیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ درمیان میں جتنے پیر ہیں وہ تو فارمیلٹی کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، ظاہری نظام کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ ثابت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس فیض اویسی کا اظہار اس طور پہ ہوا کہ سلسلہ قادریہ کا اجرا اویسی طریق پر ہوا۔ دیکھنے میں قادری سلسلے کا مرید کتنے پیروں کا نام درمیان میں کیوں نہ لے، لیکن ہر مرید پر سلسلہ قادری عالیہ کے حضور غوث پاک کی ایسی نظر ہوتی ہے اور ایسی اس کی روحانی سرپرستی آپ فرماتے ہیں جیسے براہ راست آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کی آپ نگرانی فرماتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں۔ تو بہرحال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھرانے کا یہ فیض آپ کو حاصل ہوا، اور سرکار غوث پاک نے اعلان فرمایا کسی رافضی کو رافضیت زدہ کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو 1000 مرتبہ ہوا کرے، وہ ہماری مرضی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا انا الحسنی والمغدی مقامی واقدامی علی عنق الرجال، میں حسنی ہوں، مغدی میرا مقام ہے، مغدی ولایت کے مقامات میں سے ایک منفرد مقام ہے جس پر آپ کے علاوہ اور کوئی فائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں واقدامی علی عنق الرجال، اور میرے یہ قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پہ ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، مناقب میں، احادیث کشفیہ میں، روایت کشفیہ میں بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ خضر تجھے میں نے اولیاء کی سرداری عطا کی، تو حضرت خضر علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہوئے، اور آپ نے عرض کیا کہ پروردگار کیا تمام اولیاء کی سرداری مجھے حاصل ہو گئی؟ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا نہیں، تمہارے لیے لمٹ یہ ہے کہ جو ظاہری اولیاء ہیں، جو ظاہر ہونے والے اولیاء ہیں، ان کی سرداری تم کو عطا کی گئی۔ ہمارے کئی اولیاء ایسے ہیں کہ جو ہماری خبا میں اس طرح چھپے ہوئے ہیں کہ کسی کو ان کی خبر نہیں ہے، اور ان کی سرداری کا مقام تم کو نہیں دیا گیا۔ تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ خصوصیت کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جو اولیاء ظاہر ہوئے ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اولیاء پوشیدہ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، وہ مقام محبوبیت، مقام فردیت پر ہوتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار ان کی سرداری کس کو عطا کی گئی؟ تو جواب ملا عبد القادر گیلانی کو ان کی سرداری عطا کی گئی۔ یعنی مطلب یہ کہ ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنا کر دنیا میں بھیجا، اور بچپن شریف سے ہی آپ کی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا۔ ابتدائی حصہ آپ کا والد مکرم کے زیر پرورش گزرا، پھر والد مکرم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ اپنی والد مکرمہ اور اپنے نانا جان کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے۔ ابتدائی تعلیم والد مکرمہ سے حاصل فرمائی، 10 سال کی عمر مبارک ہوئی، آگے پیچھے اس سے اور کچھ کم سال کی عمر تھی، اور 10 سال سے کم عمر تھی کہ آپ گیلان کے اپنے مقام کے ایک علاقائی مدرسے میں آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔
کسی نے سرکار غوث پاک سے پوچھا تھا سرکار آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی ولایت کی بہت بڑی شان ہے، آپ بہت بڑے ولی ہیں، یہ بات آپ کو کب معلوم ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا اسی وقت سے معلوم تھی جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ میرے سامنے فرشتہ چلتا اور لوگوں کو ہٹا کر میرے لیے راستہ بناتا اور لوگوں سے کہتا افصحوا لولی اللہ، اے لوگوں ہٹو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ مکتب میں جب علم حاصل کرنے جاتا تھا اس وقت سے فرشتے کو خدمت پہ لگایا گیا تھا۔ عزیزان محترم، لوگ موکلوں کے عملیات کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ انسان ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں کے پیچھے جنات وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ تھی، اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے شہزادی کی شان یہ تھی کہ جن کے گھر میں جبریل و میکائیل چکی پیسنے جھولا جھلانے کے لیے آتے تھے، ان کے شہزادے کی شان یہ تھی کہ وہ مکتب میں پڑھنے جاتے تو فرشتہ افصحوا لولی اللہ کہہ کے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتا۔ بہرحال جب آپ کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 10 سال کی ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے ایک دن ایک بیل کے پیچھے جانے کا حث فرمایا۔ بچپن شریف کے عمر کے تقاضے کے مطابق ایک بیل کے پیچھے آپ جا رہے تھے، جانور کو دیکھا بیل کو تو اس کے پیچھے چل رہے تھے، تو بیل نے پیچھے پلٹ کر فصیح عربی زبان میں آپ سے اس طرح گفتگو فرمائی، اس طرح گفتگو کی جس طرح انسان گفتگو کرتے ہیں۔ بیل کہنے لگا ما لہذا خلقت وما بہذا امرت، نہ تو آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہ اس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب بیل نے اس طرح مجھ سے گفتگو کی تو میں فوراً اپنے گھر کو آیا اور گھر کی چھت پہ چڑھ گیا۔ گھر کی چھت پہ چڑھ کے میں کھڑے ہو کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ تھی اور حاجی فریضہ حج رکن حج ادا کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہے۔ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر عرفات میں جمع ہونے والے حاجیوں کو میں نے دیکھا۔ 10 سال کی عمر مبارک میں دیکھنے کی یہ شان تھی۔ اب غوثیت کبریٰ کا تاج پہننے کے بعد اگر آپ نے اعلان فرمایا لو انکشفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتھا، تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ میرا مرید مشرق میں رہے، میں مغرب میں رہوں، اور اس کا پردہ اگر چاک ہو رہا ہو تو میں اس کی پردہ پوشی کر لیتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد سرکار غوث پاک نے اپنی والد مکرمہ سے اجازت طلب کی، بغداد شریف جانے کا ارادہ کیا۔ والد مکرمہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر بمشکل آپ کو اجازت عطا فرما دی، کیونکہ ایک اہم کاز کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا۔ والدہ بھی اس سے باخبر تھیں اور آپ کے پیش نظر بھی وہ بات تھی۔ چنانچہ آپ کی والد مکرمہ نے آپ کی وراثت میں جو 40 دینار آپ کی وراثت میں تھے، آپ کے والد مکرم کے 80 دینار متروکے میں تھے، تو 40 دینار آپ کے بھائی کے لیے رکھے اور 40 دینار آپ کے حوالے فرمایا، اور چلتے چلتے ایک نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے عبد القادر، کسی بھی حال میں جھوٹ نہ کہنا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں آگے چل کر کہ ہمارے طریقے کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، سلسلہ قادری عالیہ کی بیس 4 چیزوں پر رکھی گئی، اور پہلی چیز اس میں سے ہے صدق۔ یہ سبق در حقیقت آپ کی والد مکرمہ ام الخیر امۃ الجبار سیدتنا فاطمہ ثانیہ علیہ السلام نے آپ کو پڑھایا تھا۔ یعنی مطلب یہ کہ آپ کی والد ماجدہ کی جو نصیحت تھی وہ صرف نصیحت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے سلسلہ قادری عالیہ کے 4 بیسک اصولوں میں پہلا اصول بن کر وہی تعلیم شامل ہوئی صبح قیامت تک کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقے کی بنیاد صدق پر ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اس مقام پر آپ کب سے فائز ہیں، تو آپ نے فرمایا بچپن ہی سے۔ بہرحال وہ واقعہ تو نہایت مشہور ہے، میں واقعہ سنا کے بات کو لمبی نہیں کروں گا۔ قافلہ جب بغداد کو جا رہا تھا تو آپ شامل ہوئے، عمر علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد شریف سے نکلے۔ 10 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی، آپ نکلے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا، مال لوٹ رہے تھے۔ ہمدان کے مقام پر 60 ڈاکو تھے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کے پاس بھی کچھ ہے، تو آپ نے کہا ہاں 40 دینار۔ ایک ڈاکو نے پوچھا یقین نہیں ہوا تو چھوڑ دیا، دوسرے ڈاکو نے پوچھا یقین نہیں ہوا تو چھوڑ دیا، تیسرے ڈاکو نے پوچھا تو آپ نے پھر یہی کہا، تو آپ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا۔ پوچھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہیں، تو آپ نے کہا 40 دینار 40 سونے کے سکے۔ پوچھا وہ کدھر؟ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دکھایا کہ خمیس میں بغل اور آستین کے نیچے بغل میں سلے ہوئے ہیں، اندر کپڑے کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے حکم دیا، کپڑا ادھیڑ کر دیکھا تو پورے 40 دینار برآمد ہوئے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو نہایت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ اگر نہ بتاتے تو ہم کو پتہ نہ چلتا، آپ نے یہ کیوں بتا دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ مکرمہ نے مجھ سے عہد لیا تھا گھر سے نکلتے وقت کہ کسی حال میں جھوٹ نہ بولوں۔ یہ بات کوئی بات نہیں تھی، یہ کوئی ایسا لیکچر، کوئی ایسا واعظ، کوئی ایسا درس نہیں تھا جو روزانہ ہم مولویوں سے، مقرروں سے، واعظین سے، لیکچروں سے سنتے ہیں۔ عزیزان محترم، زبان عبد القادر گیلانی کی تھی، تاثیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی تھی۔
صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی کلمات میں جو اثر ہوتا وہ اثر محسوس کیا جانے لگا. جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر لوگ تائب ہو جاتے، اسلام قبول کرتے تھے، سرکار غوث پاک کی زبان مبارک سے نکلنے والے اس ایک جملے نے اس ڈاکو کو اس حد تک متاثر کیا کہ وہ رونے لگا، عرض کرنے لگا کہ آپ اپنی والدہ سے کیے ہوئے عہد پر اتنی سختی سے قائم ہیں اور میں رب العالمین سے کیے ہوئے عہد پر قائم نہیں ہوں، اس کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوں. پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس ڈاکو نے آپ کو گواہ بنا کر آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی، اعلان کر دیا کہ اب کے بعد سے وہ ڈاکے نہیں ڈالے گا. ڈاکوؤں نے دیکھا تو عرض کیا کہ ہم اس سے پہلے بھی آپ کے تابع تھے اور اب جب کہ آپ توبہ کر رہے ہیں تو پھر توبہ کرنے میں بھی ہم آپ کے تابع ہیں، جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی توبہ کرتے ہیں. ڈاکوؤں نے بھی توبہ کی. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ پر توبہ کرنے والے وہی ہمدان کے 60 ڈاکو تھے. بہرحال بغداد شریف میں جب آپ کی آمد مبارک ہوئی تو 18 سال کی عمر شریف تھی. 18 سال کی عمر مبارک سے لے کر 25 سال کی عمر مبارک تک آپ نے تحصیل علم فرمایا. 7 سال تک علوم متداولہ حاصل فرماتے رہے. آج میں اس تعلق سے عرض نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی کل کی ہماری ٹاپک ہوگی تحصیل علم و ریاضت. علم حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ نے جو کوششیں فرمائی اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد جو آپ نے ریاضت مجاہدے فرمائے. اولیاء امت میں اتنے سخت مجاہدے آپ سے پہلے کسی نہ کیے نہ آپ کے بعد. جو مجاہدے جو ریاضتیں آپ نے فرمائی وہ آپ ہی کا حصہ ہے. آپ سے پہلے بھی اس امت کے اولیاء میں کسی نے اتنے سخت مجاہدے نہیں کیے اور آپ کے بعد نہ آج تک کسی نے ایسے کیے نہ صبح قیامت تک اس کی توقع ہے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر مبارک میں شہر بغداد میں داخل ہوئے جو آپ کا مستخر بنا، آپ کا مقام بنا، بالفاظ دیگر پوری دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں ولایت کا مرکز بنا. اور 18 سال کی عمر مبارک میں جب آپ کی یہاں جلوہ فرمائی ہوئی تو 7 سال تک آپ بغداد شریف میں رکے رہے. یہ آپ کا پہلا دور تھا جو بغداد میں گزرا. آپ کا پہلے اسٹے تھا بغداد شریف میں 7 سال کے لیے، آپ کی پہلی سکونت تھی. 25 سال کی عمر مبارک تک آپ رکے رہے اور آپ نے علم حاصل فرمایا. اس ٹاپک کو ہم کل کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اس کے بعد سرکار کی عمر مبارک کا دوسرا حصہ ہے 25 سال کی عمر مبارک سے لے کر 51 سال کی عمر مبارک تک. 26 ایئرس کے ڈیوریشن پر یہ حصہ مبنی ہے. 26 سالہ دور ہے اور آپ کا یہ 26 سالہ دور ریاضتوں میں گزرا. آپ شہر میں بہت کم آتے، ریاضتوں بیابانوں میں آپ کا یہ وقت گزرا. اب یہ 26 سالہ دور میں جو آپ نے ریاضتیں مجاہدات فرمائے اس تعلق سے ایک جملہ بھی میں اس وقت نہیں بول رہا ہوں کیونکہ اس ٹاپک کو بھی ہم کل کے لیے چھوڑتے ہیں. کل کے لیے ہماری ٹاپک ہوگی تحصیل علم و ریاضت. یعنی مطلب یہ کہ 18 سال کی عمر مبارک سے 51 سال کی عمر مبارک تک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہ ہم کل کی ٹاپک میں بیان کریں گے. تحصیل علم کے حوالے سے شروع کے 7 سال، ریاضت کے حوالے سے اس کے بعد کے 26 سال. یعنی مطلب ہے کہ 18 سال کی عمر مبارک سے لے کر 51 سال کی عمر مبارک تک کا جو وقفہ رہا اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کل کی جائے گی. اس کی جھلکیاں کل دکھائی جائیں گی. اب 51 سال کی عمر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف کی طرف پلٹے اور یہاں آپ نے رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیا. 40 سال تک آپ اپنے نانا جان کی امت کی خبرگیری فرماتے رہے اور ان کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے. اور یہ کام بھی آپ نے اپنی مرضی سے شروع نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو باقاعدہ اس کا الہام ہوا. اس تعلق سے صرف اتنی ہی بات میں کہہ کے آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے شجروں میں سب سے پہلے جو بشارت ہم لکھ کے دیتے ہیں وہ بات بیان کر کے بس بقیہ حصے کو میں چھوڑ رہا ہوں. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی یعنی پوری دنیا میں سلسلہ قادری عالیہ کے شجروں میں عموماً جو سرکار کا ارشاد مبارک لکھ کے دیتے ہیں وہ یہ ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے حضور غوث پاک کی عمر مبارک جب 51 سال کی ہوئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے عبد القادر لوگوں کو مرید کرنا شروع کرو. تو آپ نے فرمایا کہ میں مرید نہیں کروں گا. پھر حکم آیا کہ عبد القادر مرید کرو، تو جواب میں عرض کیا کہ میں مرید نہیں کروں گا. حکم ہوا کہ رشد و ہدایت کا کام انجام دو، عرض گزار ہوئے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. سننے میں بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم دیا جا رہا ہے اور آپ اس طور پہ کھلے طور پہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. تو در حقیقت یہ مقام محبوبیت ہے. ایک ہے مقام محبت، ایک ہے مقام محبوبیت. تو چونکہ آپ بوقت واحد محب ہیں تو اس محب ہونے کا، اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا جو آپ نے امتحان دیا وہ 51 سال کی عمر مبارک تک کے لیے تھا. اب محب ہونے کا امتحان ختم ہوا، یہاں سے محبوبیت کے جلوے ظاہر ہونا شروع ہو گئے. 51 سال کی عمر مبارک تک آپ
محب ہیں یہ ظاہر کرتے رہے. اب 51 سال کی عمر مبارک سے لے کر سور پھونکے جانے تک، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد ابد الآباد تک اب مقام محبوبیت ہی کا اظہار ہوتا جا رہا ہے. عزیزان محترم، اس کا آغاز اس طور پر ہوا، حکم ہوا کہ مرید کیا کرو. تو عرض گزار ہوئے میں یہ کام نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا حکم ہے تم یہ کام کرو. تو آپ نے عرض کیا جب تیرا حکم ہے تو پھر تم مجھ سے وعدہ کر کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا کہ عبد القادر میں نے تو سے عہد لیا، تیرا کوئی مرید بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اب مرید کرنا شروع کر. تو عرض گزار ہوئے پروردگار ایک مرتبہ پھر عہد کر. قرآن فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات بولنے والا کون ہے؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر صحیح بات بولنے والا کون ہے؟ ایک مرتبہ جب جس نے کن کہہ دیا تو 18,000 عالم وجود میں آ گئے. اس کی جانب سے الہام ہو رہا ہے کہ میں عہد کرتا ہوں. تو چونکہ مقام محبوبیت تھا، مقام ناز تھا، یہ مقام نیاز نہیں تھا، مقام ناز تھا، مقام محبوبیت تھی. نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو قیامت کی صبح تک کے لیے جو قبلے بدلنے کے احکام نازل ہوتے ہیں یہ اس کی مظہریت تھی. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ کو میں اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر لوں گا. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اگر ایسا ہے تو میرا ایک امتی بھی اگر دوزخ میں رہا تو میں راضی ہی نہیں ہوں گا. تو عزیزان محترم، کوئی اس کو بندگی کے خلاف نہیں بول سکتے. مقام ناز ہے، یہ مقام محبوبیت ہے. عرض گزار ہوئے پروردگار ایک مرتبہ پھر وعدہ کر. تو پروردگار عالم نے دوسری مرتبہ عہد لیا میں عہد کرتا ہوں تم یہ کام شروع کرو. فرمایا کہ پھر عہد لے. عزیزان محترم، یہ مقام ناز اور مقام محبوبیت کا ایسا معاملہ ہے. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت سے وعدہ لیا. اور مقام محبوبیت کا وہ انداز کہ وہ پروردگار ذوالجلال وحدہ لا شریک لہ، کہ جس کے ایک حکم کن سے 18,000 عالم وجود میں آ جائیں، وہ شان صمدیت کہ جس کی شان صمدیت کے آگے انبیاء و اولیاء سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں، اور وہ شان بے نیازی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام قیامت کے دن انبیاء حضور نبی اللہ رب العزت کے حضور اس وقت تک حاضر نہیں ہوں گے سفارش شروع کرانے کے لیے جب تک میرے پیر غوث اعظم دستگیر کے جد کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر شفاعت کا آغاز نہ فرما دیں. اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ نے 70 مرتبہ عرض کیا کہ پروردگار تو عہد لے. تو اللہ رب العزت نے 70 مرتبہ عہد لیا. تو سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں لقد اخذت من اللہ تعالی 70 موثقا اللہ یموت مریدی الا علی التوبۃ والایمان، میں نے اللہ رب العزت سے 70 مرتبہ اس بات پر عہد لیا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے نہیں مرے گا. اللہ رب العزت نے 70 مرتبہ وعدہ لیا میرے بھائی، تب کہیں جا کر سلسلے قادریہ عالیہ کا آغاز ہوا. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا بہتا ہوا چشمہ، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے. در حقیقت یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جنت میں داخل کرنے کی ایک ویری سیریس اسکیم ہے جس کو ہم سلسلہ قادریہ عالیہ کہتے ہیں. کروڑ مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جنت میں داخل کروانے کا گویا ایک طریقہ ہے جس کو دنیا سلسلہ قادریہ عالیہ کے نام سے جانتی ہے. اب اس سے بڑھ کر میں اور کچھ نہیں کہوں گا. آپ بولیں گے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ 51 سال کی عمر مبارک سے لے کر 91 سال کی عمر مبارک تک، 51 ایئر سے لے کر 91 ایئرس کی عمر مبارک تک سرکار غوث پاک کے جو معاملات رہے اس کو ہم تجدیدی و اصلاحی کارنامے اس عنوان سے انشاءاللہ تعالی تیسرے دن کی محفل میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو اب آج سرکار کی عمر مبارک کے 18 سال کی عمر مبارک تک کی چند جھلکیاں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. کل 18 سال کی عمر مبارک سے 51 سال کی عمر مبارک تک کے احوال کی جھلکیاں اس عنوان کے تحت دکھائی جائیں گی، تحصیل علم و ریاضت. پھر اس کے بعد تیسرے دن کا جب لیکچر ہوگا تو اس دن 51 سال کی عمر مبارک سے لے کر 91 سال کی عمر مبارک تک کے احوال کی جھلکیاں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. سرکار غوث پاک کے تجدیدی و اصلاحی کارنامے اس عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد پھر بقیہ 2 دنوں میں اور بھی جو ہے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا. فی الوقت ہم سرکار کے ازواج و اولاد کا تذکرہ خیر مختصراً پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے بحکم الہی 4 عقد نکاح فرمائے اور اللہ رب العزت نے آپ کو
बकसरत औलाद अता फरमाई। आम तौर पर जहाँ सौतनें होती हैं तो आपस में एक दूसरे में नाराज़गियाँ होती हैं, शोहर से भी बेरुखी बढ़ती जाती है कंपटीशन में, लेकिन हुज़ूर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त आने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 4 बीवी अता की, वो चारों की चारों अपनी जान से बढ़कर मुझे अज़ीज़ रखती थी। यानी मतलब ये कि जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं आपकी महबूबियत के जलवे कि जो आपका होता है फिर वो आप ही का होकर रह जाता है, जलवा किसी का हो के तजल्ली किसी की हो, है देखना हराम तुझे देखने के बाद। तो यही हाल, यही मामला आपकी अज़वाज मुकर्रमात का भी था। हालांकि वो आपस में सौतनी थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं वक्त आने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 4 बीवी अता की और चारों की चारों अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करने वाली हैं। और हमारे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत बरकत अता फरमाई और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादों में 10 साहिबजादे बहुत ज़्यादा मशहूर हुए सरकार के साहिबजादों में। और आपकी औलाद की जो तादाद बताई जाती है कि राजे खौल के मुताबिक साहिबजादे 20, साहिबजादियाँ 29 थीं, एक कम 50 आपकी औलादें रहीं। वो 50 की गिनती थी। दर हकीकत आपके सल्ब मुबारक में एक और फर्जन भी थे जिनको आपने हज़रत अरबी के हवाले कर दिया था। ये हज़रत अरबी एक बुज़ुर्ग थे जिनको औलाद नहीं हुई थी, उन्होंने हज का प्रोग्राम बनाया। तो इस तरह प्रोग्राम बनाया कि अंदलुस के रहने वाले बुज़ुर्ग थे। प्रोग्राम इस तरह बनाया कि हज करने के बाद वापसी में बगदाद शरीफ जाएँ और हुज़ूर गौसे पाक से मुलाकात करके फिर घर को लौटें। और बहुत बड़ी उम्र थी, वो ज़ईफ़ी की उम्र में थे। हज करने के बाद जब वापस जा रहे थे बगदाद शरीफ में हाज़िर हुए तो सरकार गौसे पाक के दले दौलत पर हाज़िर हुए, अर्ज़गुज़ार हुए कि सरकार मुझे औलाद नहीं है और दुआ फरमा दीजिए कि औलाद हो। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने एक नज़र लौहे महफूज़ पर डाली और इरशाद फरमाया कि आपकी किस्मत में औलाद नहीं है, मैंने लौहे महफूज़ में देख लिया है। तो हज़रत अरबी अर्ज़गुज़ार हुए कि वो तो बात मुझे पहले से मालूम थी, इस वास्ते तो आपके पास आया हूँ। आपके सदक़े में लौहे महफूज़ तो मैं भी देखता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। लौहे महफूज़ में नहीं है, इस वास्ते तो आपके पास आया हूँ। अगर लौहे महफूज़ में होती तो हज करके घर को चले जाता, अंदलुस को जाने के बजाय बगदाद को आने की ज़रूरत क्या पड़ती है। मैं जानता हूँ कि लौहे महफूज़ में औलाद नहीं है। जिसके लिए लौहे महफूज़ में औलाद होती है, कोई भी दुआ करता है तो वक्त आने पर वो औलाद हो जाती है। लौहे महफूज़ में जिसके लिए औलाद नहीं है उसको औलाद अता करना ये आपके सिवा और किसी का काम नहीं है, इस वास्ते आपके पास आया हूँ। कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामुम मुबीन। नहीं मालूम के आधे घड़े जब इस किस्म की बातें हमारे सुनते हैं तो क्या समझते होंगे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मर्द वो नहीं है जो तकदीर के सामने सर झुका दे, मर्द वो है कि तकदीर इलाही के साथ झगड़े। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद आप फरमाते हैं खुद अपने बारे में कि खुद मेरा मामला ये है कि जब मैं तकदीर इलाही से झगड़ता हूँ तो एक ख़ास खिड़की मेरे लिए खोली जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी वजह से अपनी तकदीर में तरमीम फरमा देता है। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है। जहाँ सारी उम्मीदें सब सहारे टूट जाते हैं वहाँ बस काम आता है सहारा गौसे आज़म का। जिसको बचाने के इम्कानात हैं उसको कोई बचा ले सकता है, जिसको बचाने का कोई इम्कान बाकी ना हो उसको बचाने वाले का नाम अब्दुल क़ादिर गिलानी। जो नवाजे जाने के काबिल हो उसको तो कोई भी नवाज देता है, जो इस काबिल ही नहीं है कि उसको नवाजा जाए उसको अता करने वाले का नाम अब्दुल क़ादिर गिलानी है। किसी आइन की पाबंद नहीं देन उनकी, चाहते हैं तो ख़ताओं पे अता करते हैं। ज़ुहद व तक़वा पारसाई की ज़िंदगी गुजारने वालों के रूहानी मरातिब में तरक्की तो किसी की भी दुआ से हो सकती है। घर में चोरी करने के लिए आने वाले चोर को अब्दाल बना के भेजना और चोरी करने की नीयत से खुबा पर हाथ डालने वाले के सर पर खुतूबियत का ताज पहना कर दुनिया को दिखाना, ये हुज़ूर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी शान है कि जुनैद व बायज़ीद भी इस मामले में आपके हम पल्ला नहीं। किसी माओ शुमा का जिक्र क्या, जितने बुज़ुर्गों के सिलसिले जिन बड़े अकाबिरीन तक जाकर पहुँचे उनके बस की ये बात नहीं है। और ये हमारे सरकार हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काम है। हज़रत अरबी अर्ज़गुज़ार हुए इसीलिए तो हाज़िर हुआ हूँ। अब वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले भी अपनी जगह नाफिज़ होने वाले हैं। क्या राज़ो नियाज़ हुआ अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला ऐसा होता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उसकी बात तो फ़ाइनल है, वो तो अल्टीमेट है। लेकिन सरकार गौसे पाक की महबूबियत का ज़ुहूर इस तौर पे हुआ कि शायद आपको इख्तियार दिया गया और आपने हज़रत अरबी से कहा कि एक बेटा अलबत्ता मेरी पुश्त में तुम्हें अता कर देता हूँ। चुनाचे हज़रत अरबी की पुश्त को आपने अपनी पुश्त लगाई और फिर फरमाया कि मेरा बेटा तुम्हारी पुश्त में मुंतकिल हो गया। वक्त आने पर हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी अल-अंदलुसी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहुल अज़ीज़ की दुनिया में जलवा फरमाई हुई। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने सल्तनत इस्लामी को जो भीख अता फरमाई, जो खैरात अता फरमाई और इस्लामी सल्तनत की बुनियादों में
جو مضبوطی عطا فرمائی اس کا اظہار ایک تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں ہوا، یا تو محمد الرسول اللہ کے صحابی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، یا پھر تاریخ میں حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے فیض یافتہ سلطان صلاح الدین الایوبی رحمۃ اللہ علیہ وقدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اور پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا سے حضرت ابن عربی کی جب دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی تو پوری دنیا جانتی ہے، اس تعلق سے کچھ بولنا ویسٹ آف ٹائم ہے، کیونکہ دا جلیل ارطغرل کے نام سے اس وقت پوری دنیا میں جو انقلاب برپا ہوا ہے، ہالی ووڈ بالی ووڈ کے پورے ریکارڈز ٹوٹ چکے ہیں۔ عزیزان محترم، دا جلیل ارطغرل کی اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ مجھ جیسے پکے قادری سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ بھی سلسلے قادری عالیہ کا فیضان ہے۔ 100 سال 150 سالہ فلم انڈسٹری کا پورا ریکارڈ توڑ کے رکھ دیا جلیل ارطغرل نے، تو ادھر حقیقت حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کا نتیجہ ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی سرپرستی میں ایک ایسی سلطنت وجود میں آئی، سلطنت عثمانیہ، کہ دنیا کی بادشاہوں کی تاریخ میں کم حکومتیں ہم کو ایسی نظر آتی ہیں، شیعہ کمیونٹی جس پر اپنا اثر رسوخ قائم نہیں کر سکی۔ عزیزان محترم، تو اس طرح سرکار غوث پاک کا فیضان منتقل ہوا۔ بہرحال آپ کے جملہ 49 اولادیں تھیں، جن میں سے 20 صاحبزادے اور 29 صاحبزادیاں تھیں، اور اس کے بعد پھر ربیع الثانی کے مہینے میں روایتوں میں اختلاف ہے وصال مبارک کے بارے میں۔ 8 تاریخ کی روایت ملتی ہے، مہینہ ربیع الثانی کا ہے تو کنفرم ہے، طے ہے، مہینہ تو 11ویں شریفی کا ہے۔ تاریخوں میں اختلاف ملتا ہے، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، یا بعض نے 11 تاریخ بھی کہی، شاید ان کا کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کیونکہ 11 تاریخ کورس ہوتا ہے تو کنفیوز ہوں گے، واللہ اعلم، یا 17 تاریخ، واللہ تعالی اعلم بالصواب، مہینہ 11ویں شریف کا تھا 561 ہجری۔ اور فیبروری کے مہینے میں 1166 AD میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا، اور اپنے پیچھے ایک ایسا ریکارڈ چھوڑا کہ دنیا میں اولیاء امت میں کسی کے بارے میں یہ بات دیکھنے میں نہیں آتی۔ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ صاحب ارشاد ہوتے ہیں تو ان کی اولاد میں کوئی صاحب ارشاد ہی نہیں ہوتے۔ بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ والد صاحب ارشاد ہوتے ہیں تو ایک آدھ صاحبزادے صاحب ارشاد ہو جاتے ہیں، 2-3 تک کی بھی مثالیں عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن میرے سرکار میرے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے۔ اور جو لوگ نسل پاک فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی عظمتوں سے جلنے بھوننے والے ہیں، ان لوگوں کا پورا توڑ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک میں اللہ رب العزت نے رکھا۔ خاندان محمد الرسول اللہ کی عظمت جن کی آنکھوں کو اس طرح نہیں بھاتی جس طرح عاص بن وائل نے حضرت عبداللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے کہا تھا کہ محمد ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، جس کے بارے میں جواب میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر، جس کو کوثر عطا کیا جائے وہ ابتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کوثر کا مفہوم ہے، وہ اس مفہوم کا پورا خلاصہ میرے پیر غوث اعظم دستگیر کے گھرانے میں سمٹ کے آ گیا۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، میں تاریخی بنیاد پہ بول رہا ہوں، جذبات کی رو میں بہکنے۔ اور صاحب ارشاد کا مطلب یہ نہیں کہ گھوڑا مر گیا تھا تو اٹھا کے بٹھا دیے، دیوار کو چلو بولے تو چلی، یہ نہیں، بلکہ اپنے اپنے علاقے میں سب سے بڑے محدث ثابت ہوئے، علمی انقلاب برپا کیا، علمی دنیا میں، تحقیقی دنیا میں، تصنیفی دنیا میں، ہر اعتبار سے انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا۔ جس زاویے سے، جس اینگل سے، جس جہت سے آپ دیکھیں گے وہ اپنا کنٹریبیوشن پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالفاظ دیگر وہ جو 10 صاحبزادے صاحب ارشاد ہوئے اپنے وقت کے جید علماء میں شامل تھے، وقت کے محدث تھے، حدیث بیان فرماتے، تصنیفی سرمایہ انہوں نے چھوڑا، واضح ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ دیوار چلی، گھوڑا اٹھ کے بیٹھا، وہ تو بات کی بات ہے، ان کی شان تو ہے کہ مردے کو اگر اٹھ کر بیٹھو بولے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، وہ تو ان کی شان الگ ہے، وہ تو بولنے کی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وہ تو کوئی بھی کرتا ہے، لیکن جو علمی انقلاب سرکار غوث پاک نے برپا کیا، میں کوئی کمپیریزن کرنے کے لیے بات نہیں بول رہا ہوں، آپ دیکھیے، آپ تاریخ کھنگال کے دیکھیے اولیاء امت کے تذکروں میں، مجھے بتائیے آپ کو یہ ایک ایسا پیر کہ جس کے 10 بیٹے ایسے پیر بنے ہوں کہ شریعت کے علوم کی بھی ان پر انتہا ہو، طریقت کا علوم بھی ان کی ذات میں کمال کو پہنچ گیا۔ کئی اولیاء تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سلسلے والے، جس کا جو مقام پر فائد رکھنا چاہیے، ماننا چاہیے، سراخوں پہ ہے، لیکن بعض سلسلے والوں کو شوق یہ ہوتا ہے کہ مقام بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کیا باتیں بولتے ہیں، لیکن میں کمپیئر کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، نعوذ باللہ سرکار غوث پاک سے برابری مطلب کچھ ایسی شان، کچھ ایسی بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کہاں میرے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ جو شریعت و طریقت کا سنگم ہو، اور کہاں بھولے مریدوں کی بھولی خواہشات جو اپنے پیروں کو مقام غوثیت کبریٰ پر فائز دیکھنا چاہتے ہوں۔ عزیزان محترم، 10 صاحبزادے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب ارشاد۔ کئی اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد ہی نہیں ہوتی،
والد وقت کے بڑے اولیاء میں ہوتے ہیں اور گھر میں ولایت کا چراغ ہی نہیں سلگتا. ایسی کتنی مثالیں ہیں آپ دیکھیے. نام میں اگر لوں تو لوگ بولیں گے کہ فلاں کی بے ادبی کرے. میں بے ادبی کسی کی نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے پیر دستگیر کی شان بیان کر رہا ہوں. عزیزان محترم, کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ بزرگ ہوتے ہیں, ایک آدھ فرزند ان کے صاحب ارشاد نکلتے ہوں تو نکلتے ہوں گے, لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا شان کا ایک معیار یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک نہیں دو نہیں, آپ کے 10 صاحبزادے صاحب ارشاد ہوئے, مختلف علاقوں میں پھیلے. اور یہ بات بتائی جاتی ہے کہ سلسلے قادری عالیہ کا فیضان سرکار غوث پاک کی نسل پاک سے جاری ہے. جو اس سلسلے کی خصوصیت ہے, تاریخی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر, دستاویزات کی بنیاد پر, ڈاکومنٹری پروفس کے ساتھ وہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سلسلہ قادری عالیہ کی خشت اول جو رکھی گئی, اس کی بنیاد کی اینٹ جو رکھی گئی, اسی وقت سے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ذریعے سلسلہ قادری عالیہ کا فیضان دنیا میں جاری ہوا. اور ہم انڈیا میں, بالخصوص ساؤتھ انڈیا میں, ہمارے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ عالیہ کا جو ڈنکا بج رہا ہے ساؤتھ انڈیا میں, وہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں اور آپ کی اولاد میں تشریف لانے والے, آپ کے صاحبزادوں, آپ کے اولاد میں پیدا ہونے والے بزرگوں کے ذریعے جاری و ساری ہے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے سبع قادری عالیہ کی شان دیکھ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ تو خیر میں کچھ زیادہ عرض نہیں کروں گا. اب آخری بات اس تعلق سے البتہ چلتے چلتے عرض کرنا ضروری ہے کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف روحانی اولاد ہی نہیں چھوڑی, بلکہ آپ نے سلسلہ قادریہ کی شکل میں قیامت کی صبح تک کے لیے اپنی روحانی اولاد کا بھی ایک نیٹ ورک دنیا میں جاری فرما دیا. جتنے لوگ سلسلہ قادری عالیہ میں داخل ہو رہے ہیں وہ روحانی طور پہ آپ کی اولاد ہیں. اور ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح و تقریر کے علاوہ, وہ تو ہم کل عرض کریں گے, مطلب پرسوں عرض کریں گے, تصنیف و تالیف کی طرف بھی آپ نے توجہ فرمائی. 2 زبانوں میں آپ شاعری کیا کرتے تھے, عربی میں اور فارسی میں. اس واسطے آپ کو ذو اللسانین بھی کہتے ہیں, کبھی کبھی فارسی میں خطاب بھی فرمایا کرتے. اور جتنا کچھ آپ نے لکھا ہے نہایت مستند اور معتبر ہے. عزیزان محترم, حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مخالفین کے امام, ہماری طرف سے نہیں, ہمارے مخالفین جو اس وقت اہل تصوف کے لیے جو سب سے بڑا اپوزیشن ہے, اہل توحب, وہابیزم رکھنے والے, ان کے امام ابن تیمیہ نے کہا والشیخ عبد القادر ونحوه من اعظم مشائخ زمانهم امرا بالتزام الشرع والامر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر ومن اعظم المشائخ امرا بترك الهوى والارادة النفسية. یہ الفاظ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے تمام مشائخین میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے گزرے ہیں, شریعت کی پابندی کرنے کے اعتبار سے بھی, اور نیکیوں کی طرف بلانے کے اعتبار سے بھی, اور گناہوں سے روکنے کے اعتبار سے بھی, ذوق و قدر کے اعتبار سے بھی, اور اپنے ارادے کو ترک کرنے کے حوالے سے بھی. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما علمنا فیما بلغنا من التفات الناقلین وکرامات الاولیاء اکثر مما وصل الینا من کرامات الخطب شیخ بغداد محی الدین عبد القادر الجیلانی. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے اولیاء کی جتنی کرامتیں نقل کرنے والوں نے نقل کی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں, ان میں سے اتنی کرامتیں اس قدر کثرت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی جس قدر کثرت کے ساتھ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بیان ہوئیں. بالفاظ دیگر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچ گئیں. حد تواتر کو پہنچنے کا مطلب اتنے زمانوں میں اور اتنے علاقوں میں اور اتنے لوگوں نے اور اتنی مرتبہ اور اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنے طریقوں سے اس کو بیان کیا کہ اگر سرکار غوث پاک کے صاحب کرامت ہونے میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس بد نصیب کی مثال ایسی ہی ہے کہ اس کو شک ہے کہ شاید تاج محل شاہ جہاں نے نہیں بنایا ہوگا, چار مینار قلی قطب شاہ نے نہیں بنایا ہوگا. ایسے پاگلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. خبریں تواتر کو پہنچ گئی ہیں آپ کی کرامتیں. علامہ ابن حجر عسقلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک شریعت کی نہایت پابندی فرمانے والے ہیں, اور فرماتے ہیں کانا اکمل من غیرہ لانہا صفت صاحب شریعہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ مقام, یہ مرتبہ اس لیے رہا کہ آپ سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بڑا کوئی کامل وارث دنیا میں نہیں گزرا. ابن قدامہ المقدسی اور ابن رجب الحنبلی, جن کو موجودہ سعودی گورنمنٹ میں اتھارٹی کا درجہ حاصل ہے, جن کے تعلیمات پہ فتوے جاری کیے جاتے ہیں, ابن قدامہ الحنبلی جو ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں, بیت المقدس کے رہنے والے, فرماتے ہیں دخلنا بغداد سنت 61 و 500
561 ہجری میں ہم بغداد میں داخل ہوئے. فَإِذَا الشَّيْخ عبد القادر بِهَا انتہت الیہ بِهَا علم وعمل وحال واستفتاء. جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کو گئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ علم کی، عمل کی، حال کی، استفتاء کی، ہر چیز کی انتہا حضرت عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتہی ہو رہی ہے. وَكَانَ يَكْفِي طالب العلم عن خفض غیرہ من کثرت ما اجتمع فیہ من العلوم والصبر علی المشتغلین وسعۃ الصدر. فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے آپ کا ارادہ کر لینا اس بات سے کافی ہو جاتا کہ وہ آپ کے غیر سے بے نیاز ہو جائے. اور بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو طلبہ آپ سے علم حاصل کرتے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کسی کی تدریس میں انہوں نے کوئی اثر پھر محسوس نہیں کیا. ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں عبد القادر ابن ابی صالح الجیلی ثم البغدادی الزاہد شیخ العصر قدوۃ العارفین وسلطان المشائخ سید اہل الطریقہ محی الدین ظہر للناس وحصل له القبول التام وانتصر اہل السنة الشریفہ بظہورہ وانخذل اہل البدع والاہواء واشتہرت احوالہ واقوالہ وکراماتہ ومکاشفاتہ وجاءته الفتوى من سائر الاخطار وہابہ الخلفاء والوزراء. ابن رجب الحنبلی جن کو اہل حدیث کے علماء اپنا بڑا امام مانتے ہیں، علامہ ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں کہ ابو صالح الجیلی کے صاحبزادے عبد القادر الجیلانی ثم البغدادی بہت بڑے زاہد، اپنے زمانے کے امام، عارفین کے پیشوا، مشائخین کے سلطان، اہل طریقت کے سردار، دین کو زندہ کر دینے والے لوگوں کے لیے جو ظاہر ہوئے، آپ کے لیے ایسی قبولیت تامہ حاصل ہوئی کہ آپ کے ذریعے سے اہل سنت و جماعت کو زبردست مضبوطی نصیب ہوئی اور اہل بدعت و اہل ہوا پسپا ہو گئے، اور آپ کے احوال، آپ کے اقوال، آپ کی کرامتیں، آپ کے مکاشفات پوری دنیا میں مشہور ہو گئے، اور پوری دنیا سے آپ کی خدمت میں فتاوی آیا کرتے تھے، سوالات کیے جاتے تھے فتاوی کے لیے. اور آپ کی مقبولیت کی شان یہ تھی کہ آپ سے، یہ عام اونو بونو کی اوقات کیا ہے، وقت کے بادشاہ آپ سے خوف کھاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خلافت کا اعلان کر دے تو ہماری حکومتوں کے تختے الٹ جائیں. یعنی مقبولیت اور محبوبیت کا یہ حال تھا کہ بادشاہوں کی سلطنتوں کی بنیادیں ہلتی تھیں. عزیزان محترم، گھر میں بیٹھ کر شاگرد استادوں کو کچھ بول لیں یہ بات الگ ہے، اور 1.5 اینٹ کی دیوار بنا کر اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر مریدین اپنے پیر کو خدا بولنا باقی ہے، نعوذ باللہ من ذلک، وہ بات الگ ہے الیاذ باللہ تعالی. لیکن عزیزان محترم، حق وہ ہے کہ جس کو سب تسلیم کریں. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، حضرت کیا نام ان کا، علامہ ابن کثیر یہ کہتے ہیں الشیخ عبد القادر الجیلی کان فیہ تزہد کثیر ولہ احوال صالحہ ومکاشفات. اب وہ پہاڑ کے نیچے آیا. ابن تیمیہ کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی میں بہت کثرت سے تزہد پایا جاتا ہے اور آپ کے احوال نہایت پاکیزہ ہیں اور آپ پر الہامات ہوا کرتے تھے. جو میں الہام ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ عہد لیا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے نہیں مرے گا. اگر کوئی پوچھے کہ اس کی سند کیا ہے تو اس کی سند تمہارے استاد سے پوچھو، تمہارے پیشوا سے پوچھو. ابن کثیر کہتے ہیں لہو احوال صالحہ و مکاشفات، آپ پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مکاشفات ہوا کرتے تھے. کوئی مجذوب کونے میں بیٹھ کر جذب کے عالم میں کچھ بول رہے ہوں، معتقد سن کے بھروسہ کر رہے ہوں، لوگ مذاق اڑا رہے ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے. عقل کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، علوم فنون جہاں جا کر اپنی معراج کو پہنچتے ہیں، اس قسم کے معاملات رکھنے والے جو عقل کو اپنا کل سرمایہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی زبانوں سے اس طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں الفاظ بیان ہو رہے ہیں. اور امام یافعی کیا کہتے ہیں؟ امام یافعی فرماتے ہیں قطب الاولیاء الکرام، شیخ المسلمین والاسلام، رکن الشریعۃ وعلم الطریقہ، شیخ الشیوخ، قدوۃ الاولیاء العارفین الاکابر، ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح الجیلی ونور ضریحہ، تحلی بحلی العلوم الشرعیہ وتجمل بتیجان الفنون الدینیہ وتزود باحسن الآداب واشرف الاخلاق، قام بنص الکتاب والسنہ خطیبا علی الاشہاد ودعا الخلق الى اللہ سبحانہ وتعالی فاسرعوا الى الانقیاد وابرز جواہر التوحید من بحار علوم تلاطمت امواجها وابرأ النفوس من افخامها وشفى الخواطر من اوهامها وكم غدا الى الله عاصيا تتلمذ له خلق كثير من الفقهاء. امام یافعی فرماتے ہیں کہ عبد القادر گیلانی کون ہیں؟ عزت والے اولیاء کے خطب، مسلمانوں اور اسلام کے شیخ،
شریعت کی بنیاد طریقت کا جھنڈا ہے، شیخوں کے شیخ، ولیوں کے پیشوا، اکابر اولیاء کے امام ہیں، ابو محمد عبد القادر بن ابو صالح جیلی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے روضے مبارک کو نور سے منور فرمائے۔ آپ علوم شرعیہ کے زیور سے آراستہ ہوئے، فنون دینیہ کے تاج آپ نے زیب سر فرمائے، اور اخلاق و آداب کی آپ نے خوب تیاری کی، خوب جمع فرمایا، اور کتاب اور سنت کے ساتھ جب خطیب بن کر کھڑے ہوئے تو انفس و آفاق پہ چھا گئے۔ اللہ رب العزت کی طرف جب آپ نے لوگوں کو بلایا تو لوگ آپ کا حکم پا کر اس طرح اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے جس طرح غلام اپنے آقا کی پیروی کرتا ہے۔ انقیاد کا مطلب وہ نکلتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ بیان کرنے کے تو بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں یہ کرو وہ کرو، اور سننے والا اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے کرنا تو نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واز فرماتے، جب کسی کو حکم دیتے کہ ایسا کرنے لگ جا، تو اس طرح عمل کرتا ہے جس طرح زر خرید غلام اپنے آقا کی بات مانتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ابرز جواہر التوحید من بحار علوم تلاطمت امواجها، علوم کے ایسے سمندر کے جن کی لہریں موجیں مار رہی ہوں، ان میں سے آپ نے توحید کے جواہر حاصل فرمائے، اور آپ نے لوگوں کی بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کو دور فرما کر ان کے دلوں کو خطرات کی بیماریوں سے شفا عطا فرما کر ان کو صحت عطا فرمائی، اور گناہوں کی طرف سے ان کو پلٹایا، اور فقہاء میں سے بہت سارے لوگ آپ کے شاگرد بنے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں طریقتہ التوحید وصف و حکم و حالہ و تحقیق و شرع ظاہر و باطنہ، فرماتے ہیں کہ آپ کا طریقہ صفت کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے ہر طرح سے توحید ہے، اور آپ کی تحقیق در حقیقت ظاہری اور باطنی اعتبار سے شریعت کی پیروی ہے۔ اب آخری قول سن لیجئے، علوم میں کیا بننا چاہیے کہ عرب علماء کے حوالے سے ایسا نام میں لے رہا ہوں کہ وہ صرف محدث کی حیثیت ہی سے مشہور نہیں ہے، وہ صرف عالم فقیہ کی حیثیت ہی سے مشہور نہیں ہے، وہ علوم و شریعت کا وہ بھی سنگم ہے۔ علماء عرب میں جن کا بہت بڑا نام، جن کی مسند چھپ چکی ہے، جن کی شریعت کا یہ حال کہ ان کی مسند چھپ کے وجود میں آ چکی ہے، اور جن کے روحانی کمالات کا یہ حال کہ نام لے لو تو تیر و تلوار بے اثر ہو جائیں۔ پیر احمد کبیر رفاعی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، میڈیکل سائنس ٹل 2020 جس کے سامنے فیل ہے، فرماتے ہیں الشیخ عبد القادر من یستطیع وصف مناقبہ ومن یبلغ مبلغۃ ذاک رجل بحر الشریعہ۔ قال احمد الرفاعی الشیخ عبد القادر من یستطیع وصف مناقبہ ومن یبلغ مبلغۃ ذاک رجل بحر الشریعہ عن یمینی و بحر الحقیقہ عن یساری من ایہما شاء اغترفا لا ثانی لہ فی وقتنا ھذا۔ پیر احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا نام لے کر تلوار چلاؤ تو تلوار اثر نہیں کرتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کس میں وہ دم ہے، کس میں وہ مجال ہے، کس میں وہ یارہ ہے کہ وہ حضرت شیخ کی صفات بیان کرے، جن کا نام لے لو تو تیر و تلوار بے اثر ہو جائے، تیر و تلوار کی طاقت ختم ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ خود نام لینے، کوئی دوسرا اپنی زبان سے ان کا نام لے لے تو تیر و تلوار بے اثر ہو جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کس میں اتنا یارہ ہے کہ حضرت شیخ کے اوصاف اور مناقب بیان کریں، کس میں دم ہے، کس کی اتنی اوقات ہے، کس کی اتنی حیثیت، اس میں اتنی مجال ہے کہ وہ آپ کے مقامات و مراتب کو بیان کرے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ عزیزان محترم فرماتے ہیں کہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں، من یبلغ مبلغۃ، آپ کے پہنچنے کے مقام تک کون پہنچا ہے کہ جو آپ کے مقامات و مراتب کو بیان کرے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا تھا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، یہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے بارے میں پیر احمد کبیر رفاعی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست دست مبارک چوما تھا، بوسہ دیا تھا، اور آپ کے صدقے میں ہزاروں لوگوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک چومنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ آج تک رفاعی فقیر پڑھتے ہیں کہ میرے پیر احمد کبیر نے چوما ہے دست رسول اللہ، اور جس پیر احمد کبیر نے دست رسول اللہ چوما ہے، ان کا بولنا یہ ہے کہ ان کے پہنچنے کے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے سرکار غوث پاک کے مقام تک۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے دائیں طرف شریعت کا دریا بہہ رہا ہے، آپ کی بائیں طرف طریقت کا دریا بہہ رہا ہے، جدھر سے جس کو جو عطا کرنا چاہتے ہیں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا ثانی لہ فی وقتنا ھذا، ہمارے اس زمانے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، لا ثانی لہ فی وقتنا ھذا،
یہ بات کس کی ہے؟ پیر احمد کبیر رفاعی کی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، جب اس زمانے میں نہیں ہے تو بعد کے زمانے میں کہاں سے پیدا ہوگا؟ عزیزان محترم، تو حضرت پیر احمد کبیر رفاعی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے اس طرح ارشاد فرمایا. بہرحال ہماری کیا اوقات ہے، کیا مجال ہے، کیا بساط ہے کہ ہم سرکار غوث پاک کے احوال مبارک بیان کریں. بس آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں میں اختتامیہ کے طور پہ کہ بغداد شریف میں رصافہ کے علاقے میں جو محلہ باب الشیخ کے نام سے اس وقت مشہور ہے، آپ کی ذاتی گرامی سے منسوب ہو کر وہاں آپ کا عالیشان پرنور روضہ مبارک پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، آپ فرماتے ہیں کہ کعبہ میرے خیموں کا طواف کرتا ہے، کعبہ میرے خیموں کا طواف کرتا ہے. یعنی آپ کی مرتبہ ولایت کی وہ شان ہے کہ جس جگہ جس خیمے میں آپ جا کے بیٹھ جائیں کعبہ آ کے اس خیمے کا طواف کرتا ہے. اب وہ جس کے بارے میں بھی کہا اس آنکھوں پہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہماری نظر سے اگر دیکھا جائے حقائق کی بنیاد پر تو یہ شعر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستان اقدس کے لیے بالکل موضوع ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی کے لیے وہ شعر لکھا گیا ہو. نہیں معلوم کہ لکھنے والے نے آپ کے لیے لکھا یا کسی اور کے لیے، اس نے کسی اور کے لیے بھی لکھا تو وہ اس کا کیا معاملہ ہے وہ اللہ بہتر جانے. مگر جو بات ثابت ہوتی ہے وہ سرکار غوث پاک کے لیے ہے کہ دنیا بدل گئی میری دنیا بسا کے کیا کروں، تم ہو نظر کے سامنے کعبے کو جا کے کیا کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے ان سب سے ہم التماس کرتے ہیں کہ اور 4 دن یہ پروگرام جاری رہے گا، اس میں آپ شرکت کرتے رہیں. بقیہ پروگرام اس طرح ہے کہ سید ظہیر احمد قادری سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں مترنم ہدیہ منقبت پیش کریں گے. اگر ایک آدھ سوال اگر رہا تو ہم اس کا جواب دیں گے. ضروری نہیں کہ سوال جواب کا سیشن روزانہ منعقد کیا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی کو کچھ سوال آیا پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیے، مختصر جوابات اگر سوال رہیں تو جواب دیا جائے گا، یا پھر اس منقبت کے ساتھ آج کی محفل تکمیل کو پہنچے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدح خواں سارا زمانہ ہے جناب غوث کا، مدح خواں سارا زمانہ ہے جناب غوث کا. دل تو مدت سے دیوانہ ہے جناب غوث کا، دل تو مدت سے دیوانہ ہے جناب غوث کا. آ بھی جاؤ اب تصور میں نہیں دل کو قرار، آ بھی جاؤ اب تصور میں نہیں دل کو قرار. عاشقوں کا دل دیوانہ ہے جناب غوث کا، عاشقوں کا دل دیوانہ ہے جناب غوث کا. آ بھی جاؤ اب تصور میں نہیں دل کو قرار، آ بھی جاؤ اب تصور میں نہیں دل کو قرار. عاشقوں کا دل دیوانہ ہے جناب غوث کا، عاشقوں کا دل دیوانہ ہے جناب غوث کا. دل تو مدت سے دیوانہ ہے جناب غوث کا. میں کشو آؤ چلو بغداد چل کر میں پئیں، میں کشو آؤ چلو بغداد چل کر میں پئیں. جام الفت جاویدانہ ہے جناب غوث کا،
جام الفت جاویدانہ ہے جناب غوث کا، میں کشو آؤ چلو بغداد چل کر میں پئیں، جام الفت جاویدانہ ہے جناب غوث کا، جام الفت جاویدانہ ہے جناب غوث کا۔ رہزنوں کو آن میں ابدال جس نے کر دیا، رہزنوں کو آن میں ابدال جس نے کر دیا، لفظ ہر ایک ساحرانہ ہے جناب غوث کا، لفظ ہر ایک ساحرانہ ہے جناب غوث کا، دل تو مدت سے دیوانہ ہے جناب غوث کا۔ ہنستے ہنستے بغیر اسیاں سے گزر جاؤں گا میں، ہنستے ہنستے بغیر اسیاں سے گزر جاؤں گا میں، ہر گھڑی لب پر ترانہ ہے جناب غوث کا، ہر گھڑی لب پر ترانہ ہے جناب غوث کا، ہنستے ہنستے بغیر سیاں سے گزر جاؤں گا میں، ہر گھڑی لب پر ترانہ ہے جناب غوث کا، ہر گھڑی لب پر ترانہ ہے جناب غوث کا۔ خلد کے دربان کو ہاتف سے آئی یہ ندا، خلد کے دربان کو ہاتف سے آئی یہ ندا، چھوڑ دو عاشق پرانا ہے جناب غوث کا، چھوڑ دو عاشق پرانا ہے جناب غوث کا، خلد کے دربان کو ہاتف سے آئی یہ ندا، چھوڑ دو عاشق پرانا ہے جناب غوث کا، چھوڑ دو عاشق پرانا ہے جناب غوث کا، دل تو مدت سے دیوانہ ہے جناب غوث کا۔ زاہدان خشک کو رہتی ہے جنت کی ہوس، زاہدان خشک کو رہتی ہے جنت کی ہوس، رشک جنت آستانہ ہے جناب غوث کا، رشک جنت آستانہ ہے جناب غوث کا۔ میں سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہوں، میں سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہوں، اے لطیف دل میں ٹھکانہ ہے جناب غوث کا،
اے لطیف دل میں ٹھکانہ ہے جناب غوث کا، میں سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہوں، اے لطیف دل میں ٹھکانہ ہے جناب غوث کا، اے لطیف دل میں ٹھکانہ ہے جناب غوث کا، مدح خواں سارا زمانہ ہے جناب غوث کا، دل تو مدت سے دیوانہ ہے جناب غوث کا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معزز محترم سامعین، اب ہمارا پروگرام اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور 1.5 گھنٹے کا جو ہمارا اندازہ تھا اس سے 3-4 منٹ زیادہ ہوئے ہیں۔ 4 سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، 4-5 سوالات، ان میں سے تبرکاً 2-4 منٹ میں 2 سوالات کے جوابات دے کے ہم آج کی محفل کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ بقیہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ کل دیے جائیں گے۔ اکرم خان قادری صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم مبارک ہر ولی کے گردن پر ہیں، سرکار کے ختم مبارک ہر ولی کے گردن پر ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کی اطاعت تمام اولیاء پہ واجب ہے، آپ کی عظمت کو تسلیم کرنا یہ ہر ولی پہ واجب ہے، یعنی بالفاظ دیگر آپ کو پہچاننا یہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کو پہچانتا ہو، کوئی کسی کو پہچانتا نہ ہو، کسی کے بارے میں کسی کو معلوم ہو، کسی کے بارے میں معلوم نہ ہو، لیکن اللہ کا ولی وہ بن ہی نہیں سکتا کہ جو عبد القادر گیلانی کو پہچانتا نہ ہو اور جو آپ کی عظمت کا قائل نہ ہو اور جو آپ کی اطاعت کے لیے کمر بستہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کی اطاعت واجب ہے، آپ کی عظمت کو تسلیم کرنا، آپ کی واقفیت حاصل کرنا، آپ سے واقفیت حاصل کرنا، یہی اس کا مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً ہر ولی کی گردن پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم مبارک رکھتے ہیں اور اس پاک قدم مبارک کی برکت سے دل میں ولایت کے تجلیات وارد ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ سرکار غوث پاک حقیقتاً اپنا قدم مبارک اولیاء کی گردنوں پہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات صحیح بات یہ ہے کہ دونوں اقوال جمع ہیں، سرکار اپنا قدم مبارک حقیقت میں رکھتے بھی ہیں اور آپ کو پہچاننا، آپ کی اطاعت کرنا ہے تمام اولیاء پر واجب ہے، اس کے بغیر ولایت ثابت نہیں ہوتی۔ محمد حسین صاحب نے سوال کیا ہے کہ قرآن کے 30 سے زیادہ پارے ہیں کیا؟ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے وہ مکمل موجود ہے، وہ چاہے 114 صورتوں کی شکل میں، 7 منزلوں 30 پاروں کی شکل میں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ رافضیوں کی حفوات ہیں، ان کی بکواس ہے اور وہ کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید میں کمی ہو گئی، زیادتی ہو گئی اور بکری آ کر 10 پاروں کو کھا گئی، 40 پاروں میں سے 30 پارے باقی بچ گئے، نعوذ باللہ من، اللہ کا کلام ہے میرے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جو لوگ یہ بولتے ہوں گے کہ بکری نے آ کر 10 پارے کھا لیے، بکری تو 10 پارے نہیں کھائے، البتہ شیطان ان کا ایمان ضرور کھا لیتا ہے اور وہ مسلمان باقی نہیں بچتے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ قرآن مجید کے جو معنی ہیں، مفاہیم ہیں، کیا وہ سب تمام لوگوں کے سامنے ہیں؟ تو یہ بات البتہ الگ ہے۔ یہ بات دراصل یہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن، اور جو ظاہر ہے وہ تو ظاہری طور پہ تفسیروں کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہر آیت کا ایک باطن بھی ہوتا ہے، وہ کتابوں میں منتقل نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی جانب سے وہ القاء ہوتا ہے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ یعنی الگ قرآن نہیں، اسی قرآن کے کچھ معنی ایسے ہیں جو معنوی اور باطنی مفاہیم رکھتے ہیں، وہ عام لوگوں کو معلوم نہیں، عام علماء کو بھی نہیں معلوم ہے، اہل اللہ عارفین اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ خطب دکن سرکار بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ العزیز کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایک آیت کی کئی تفسیریں ہوتی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں معلوم ہیں، ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں معلوم ہیں سرکار بندہ نواز کو۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کسی آیت کی 1 2 3 4 5 تفسیریں ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ ہزاروں تک تفسیریں بیان کرنا یہ علم ظاہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علم باطن ہے جو من جانب اللہ عطا ہوتا ہے۔ لیکن جو بات یہاں پہ مرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ وہ الگ قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک آیت بھی ایکسٹرا نہیں ہے، جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اسی قرآن مجید کی آیتوں کے باطنی معنی مفاہیم ہیں جو اہل اللہ اولیاء عارفین جانتے ہیں اور عام لوگوں کو اس کا
پتہ نہیں ہے، اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن جن لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیا ہے، جو دیکھے ہیں یا آگے چل کے دیکھنے والے ہیں، پروردگار عالم ان کو، ہم تمام کو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ اے خدا دل کو بنا آئینہ خانہ غوث کا، یا الہی ہو میری نظروں میں جلوہ غوث کا، اس طرح سر میں سمایا میرے سودا غوث کا، جس طرف دیکھوں نظر آتا ہے جلوہ غوث کا۔ سید الکونین کے نائب ہیں میرے دستگیر، دونوں عالم میں چلا کرتا ہے سکہ غوث کا۔ مظہر مولا علی ہیں پیر میرے غوث پاک، ہر بلا کو ٹالنے کافی ہے نعرہ غوث کا۔ بارگاہ کبریا میں ہے وسیلہ مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ میں ہے وسیلہ غوث کا۔ پیر والا ہوں سند رکھتا ہوں میں ایمان کی، ساتھ اپنے لے کے جاؤں گا میں شجرہ غوث کا۔ دل میں لے کے جائے گا تو لاکھ تخف کی روشنی، ہوگا تیری خبر میں عارف اجالا غوث کا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ نور عرشہ نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رضینا باللہ رب و بالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا وبالشیخ عبد القادر الجیلانی شیخ و ولیہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، سیدنا محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔